خواجہ آصف صاحب ابھی پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، چاہے اس کے کہ ماضی میں ان کی اسمبلی کی تقاریر ریگارڈنگ اسٹیبلشمنٹ رول بڑا کچھ انہوں نے بولا نا. اب وہ ماضی کا حصہ نہیں ہے لیکن ہاؤنڈ کرتی ہیں چیزیں. ابھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کے اندر ہائیبرڈ سسٹم ہے نا، یہ بڑی آئیڈیل چیز ہے، اور اگر پاکستان میں یہ پچھلے کچھ سالوں میں رہتا ہائیبرڈ سسٹم تو ہم بہت سے حادثات سے بچ جاتے ہیں. تو اس وقت جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور یہ سینئر موسٹ پولیٹیشنز میں سے ایک ہیں، جسٹ انلائٹن اس، آپ ان کی اس بات سے ایگری ہیں؟ نہیں، میں خواجہ آصف صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک. خواجہ آصف صاحب سے ہماری دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، کئی مرتبہ ہم اسمبلی میں رہے ہیں. ان کے والد خواجہ صفدر صاحب مرحوم 85 میں وہ بھی اسمبلی میں ہمارے ساتھ تھے. لیکن ظاہر ہے آؤٹ اسپوکن ہیں خواجہ صاحب، ٹھیک ہے، اور بڑی دھڑلے سے اور زوردار بات کرتے ہیں، اور زیادہ ہی بات کر جاتے سم یعنی سب کی لانڈ پات کر سکتے ہیں. ٹائم. صحیح کہہ رہے. یہ تو ان کے اندر ایک بڑی صلاحیت ہے. اسی طرح وقت اور حالات کے مطابق وہ اپنے جوش خطابت میں ایک نیا اسلوب بھی بنا لیتے ہیں. بالکل. لیکن ہائیبریڈ نظام کیا ہے؟ ہائیبریڈ نظام تو اسی چیز کا نام ہے کہ کئی نظاموں کو آپ اکٹھا کر دیں، ٹھیک ہے. اور کئی جو طاقتور عناصر ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، ٹھیک. اور اس کی بنیاد پر آپ اس اکٹھ یا اس مجموعے پہ آپ کوئی نئی چیز ترتیب دے دیں. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصور، یہ کنسیپٹ جو ہے پاکستان کے آئین کے خلاف، اور یہ کسی صورت میں بھی نامستحکم ہو سکتا ہے. ٹھیک یہ ہے. ماضی میں بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے. کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ضیاء الحق صاحب اپنی زندگی بھی لگا رہے تھے، عمر بھی لگا رہے ٹھیک تھے، ہے. بالکل لیکن آنے والوں نے پھر کیا کیا. صحیح. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے ضیاء الحق کو جونیئر سے اٹھا کے سینئر پہ اس کی اپائنٹمنٹ کر دی، لیکن بعد میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھیں کہ الطاف حسین بلیو آئٹ تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے، بالکل. جب انجام ہوا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان صاحب بھی دھڑلے سے کہتے تھے کہ بھی میرا اور فوج کا سنگل بالکل پیج ہے، تعلق ایک ٹھیک ہے، پیج ہے. ایک ہی صفحے پہ ہیں، ایک ہی لائن پہ ہیں. لیکن جب ٹکراؤ آتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک بہت ہی المناک کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئین موجود ہے اور آئین کے مطابق اس نظام کو لے کے نہیں چلیں گے، اس میں کوئی پیمت کاری کریں گے، اس میں اپنی مرضی کو شامل کریں گے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ عدالت مائنس ہو رہی ہے، عدل و انصاف مائنس ہو رہا ہے. تو خواجہ آصف صاحب جیسا بندہ یہ بات کرے، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ آئین کے اوپر کوئی بہتان لگانے والی بات ہے. پاکستان کے سیٹ اپ کے اوپر الزام، پاکستان کے آئین کے اوپر الزام لگانے والی بات ہے. ہائیبرڈ سسٹم کو اس دیکھیں، طرح میں سپورٹ سمجھتا کرنا. ہوں کہ ہر سیاستدان کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، سر لیکن سیاست وزیر دفاع بھی ہے نا؟ پتہ نہیں وزیر دفاع ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک دفاع ہے. تو جو کرتے ہیں وہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس پورے مارکے میں دیکھیں، اس میں تو وزیر دفاع کہیں کہیں نہیں نظر تھے، نہیں آتے تھے. بلکہ انہوں نے دفاع سے منہ کافی انٹرویوز دے دیے تھے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب آج کل ان کا ایک پھر طوطی بول رہا ہے، اور آج کل اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے. ایران کے حوالے سے اچھی، فلسطین کے ٹھیک ہے. حوالے سے اچھی، اور مجموعی ایک سیاسی صورتحال پر اچھی بات کی ہے. ٹھیک. لیکن جس پوائنٹ کی طرف آپ نے کہا ہے ہائیبرڈ نظام کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جیسے ماضی میں لوگ ایک پرستش کرتے رہتے ہیں اور اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں، لیکن ٹھیک. بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہائیبریڈ نظام نہیں، پاکستان کے آئین کو اس کی روح کے مطابق تسلیم کیا جانا چاہیے. ٹھیک. جب تک تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ایلیمنٹس، تمام لوگ اس کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو کوئی نہ کوئی اسی طرح کے پھر حادثے رونما ہوتے رہیں گے. ٹھیک. اچھا، میں اس سے ریلیٹ کرتا ہوں، پھر میں نے ایران کی طرف بھی آنا ہے. مجھے یہ بتائیے گا، کیا ہم اس کو ہائیبرڈ نظام کا حصہ سمجھیں گے؟ کہ ابھی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی امریکہ میں ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے،
ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل کریکٹر نہیں تھا، کوئی نہ، چاہے اس کے اگر میں سادے الفاظ میں بولوں کہ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ اس ادھر موجود تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے، محسن نقوی صاحب بھی تھے. میری خواہش تھی، میں سوچتا کہ اگر پاکستان میں اگر واقعی یہ سیٹ اپ ہے، کیونکہ اس طرح کی ملاقات ماضی کی کوئی مثال ہے نہیں اس طرح کی کہ بس اس ملک میں جمہوریت تو ہے، لیکن میں خواجہ آصف صاحب نہیں ہے، اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے، شہباز شریف صاحب تو چلے دور کی بات. تو آپ اس صورتحال کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں کہ یار یہ بھی بہتر ہے، عمدہ ہے، اگر ایسا چلے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ اپرچونٹیز کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بھی جو ریاست میں اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو نہ چاہنے کے باوجود بھی خاموشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ بھی ہمیں اس پہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہسٹری ہے کہ بھی امریکہ کا ہمیشہ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ ہوتی ٹھیک ہے. لیکن یہی امریکہ پھر بہاولپور میں جہاز بھی اڑا دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بھی آیا امریکہ پہ اسی طریقے سے اندھے اعتماد کے ساتھ چلنا ہے، یا اپنی چیزوں کو بائی پاس کر کے ڈیریل کر کے ہائیبرڈ بنیاد پر لے کے چلنا ہے. اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کو اللہ نے بڑی فتح دی، کامیابی دی، افواج پاکستان کا ایک بڑا دلیرانہ کردار ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا. اب ہو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن قوم نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، مورال اپ ہوتا ہے، ایمیج بلند ہوتا ہے، اور فوج کے کریکٹر کو اس بہادری کے ساتھ تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ ملک کے لیے بہتری ہے. اور یہ اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بھی انڈیا سے ابھی تک بھی کسی خیر کی توقع تو نہیں رکھی جا سکتی، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اس پورشن یا اس پارٹ پر تو لوگوں نے ایک خاموشی اختیار کر لی، اتفاق کر لیا. لیکن اس کے بعد اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کرائی ہے، اور اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھی وزیر اعظم بائی پاس ہو کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ رابطہ کیا گیا. ٹھیک ہے. ابھی یہ معمہ نہیں حل ہو رہا کہ بھی انڈیا میں انہوں نے کس سے رابطہ کیا. ٹھیک. اس سے لگتا ہے کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں ہائی بریڈ سسٹم کھڑا ہو رہا ہے. ٹھیک. مودی تو انکار کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ بات نہیں ہوئی. جی میں نے انکار کر دیا آنے سے، یہ کہہ رہے ہیں وہ، یعنی انکار کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بھی کہیں انڈیا میں سے کوئی اور طاقتور موجود ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی اور جنگ بندی ہو گئی. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اصل چیز جو ہے کہ یہ وقت تو گزر جائیں گے، آج ہیں کل ہیں، انسان بھی نہیں رہیں گے، یہ لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں جو ایک چیزیں فیس کرنی پڑیں گی وہ پھر ریاست کے لیے، خطے کے لیے، پورے سسٹم کے لیے ایک مشکلات کا باعث بنتی ہے. ایک ہی بات دو شخصیات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہیں جی جنرل عاصم منیر صاحب، از دا بیسٹ مین، اور فلاں فلاں فلاں. یہی بات عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل عاصم منیر صاحب ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی چاہیے، موجودہ سیٹ اپ میں اتنی جان ہی نہیں ہے. واقعی ہم نے کچھ دیکھا بھی، نہ ملاقاتیں کرا سکے، نہ کسی قسم کی کوئی میٹنگ کروا سکے انشور کرنے کے باوجود. تو بات تو ذہنوں کو باور کرنے والی ہے، رجسٹرڈ تو ہو رہی ہے کہ جی واقعی. مسئلہ ہے نا کہ یہ تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو فوجی قیادت ہوتی ہے ہمیشہ اسی طریقے سے ابھر کر سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جنرل ضیاء الحق کو بھی اسی طرح عالم اسلام کا اور پوری دنیا کا ایک بڑا رہنما تسلیم کیا جا رہا تھا. اسی طریقے سے جنرل حمید گل اگرچہ چیف آف اسٹاف میں نہ بن سکے، تیاری تو پوری تھی ان کی، بالکل، لیکن سائیڈ لائن کر دیے گئے. اسی طرح گزشتہ عرصے میں دیکھیں کہ بھی جنرل باجوہ صاحب کا بھی بڑا توتی بولتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. ہر میٹنگ میں، ہر جگہ، ہر مقام پر وہ موجود ہوتے تھے.